بیٹے کا نام بھی عمر رکھا. اب حضرت ڈاکٹر صاحب جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ شیعہ کی جو مکتبہ فکر ہے ان کی معتبر کتابوں میں یہ رشتے موجود ہیں. اب یہ رشتے جن کا نام بھی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عباس تو ہیں، حضرت علی بھی ہیں، یہ سارے، یہ جتنے نام میں لے رہا ہوں یہ سارے حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اور یہ حضرت علی کی اولاد ہیں. اب دو کو افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک باپ ہو، اولاد اتنی ہو، صرف غلط یہ کو نعوذ باللہ ان کا قصور ہے کہ انہوں نے بیٹے کا نام ابوبکر رکھا. کیا یہ ان کا قصور ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا؟ کیا ان کا قصور ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا؟ قصور نہیں، یہ ان صحابہ کرام سے محبت کا خوبصورت منظر ہے، لہذا وہ شہید بھی ہوئے، ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے. ماشاءاللہ محترم شاہ صاحب، بہت خوبصورت، بڑی اہم قیمتی بات آپ نے فرمائی کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی اولاد جو ہے ان کے نام ابو بکر و عمر رکھے. تو یہ بات جو کہی جاتی ہے اور یہ جو غلط موضوع روایات ہیں، مبنی پر جھوٹ ہیں، جن کے آپس میں اختلاف تھا، دشمنی تھی اور خدا جانے کیا کچھ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے. ہمارے ساتھ لیسٹر سے ہمارے علی بھائی نے ہمیں پھر جوائن کیا غالباً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مولانا، ابھی آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کی اولاد میں عمر بھی ہیں بیٹے اور عثمان بھی ہیں اور ابو بکر بھی ہیں. بے شک بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ ان کے بیٹے ہیں اور اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو نام سے نفرت نہیں ہے، کردار سے نفرت ہے. شیعہ لوگ اگر نام سے نفرت نہیں کرتے، آپ اپنی اولاد کا نام یزید رکھ سکتے ہیں؟ علی بھائی مجھے بتائیں ذرا. جی بدل لعنت ہے، آپ رکھ دیں گے اپنی اولاد کا نام یزید؟ یہ جو آپ نے بات کی بڑی مجھے تعجب ہوا. اگر آپ کسی سے خدا نخواستہ نفرت اتنی کریں، دشمنی کریں، تو کیا آپ اپنی اولاد کو وہ نام دیں گے کہ آپ رکھ سکتے ہیں اپنی اولاد کا نام یزید؟ اس سوال کا جواب جو ہے آپ اپنے آپ سے لے لیجئے گا، اور یہ جو سوال آپ نے کیا آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. بڑی نوازش. جی قبلہ شاہ صاحب. جی تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ان سے وہ محبت نہ رکھتے تو اپنی اولاد کا نام کیوں رکھتے؟ جو آپ نے بات کہی ہے کہ یہ کتنی عجیب انہوں نے بات کی ہمارے اسکالر نے، لاسٹ اسکالر. اللہ تعالیٰ ان ہدایت عطا فرمائے. محترم شاہ صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. محترم علامہ خورشید عالم صابری صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے ہمارے کالر تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگایا جاتا ہے، علیہ السلام لگایا جاتا ہے، لیکن یہ جو کرم اللہ وجہ الکریم لگایا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ پاک کی کرامت کا ذکر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں وہ کرامت رکھی تھی، وہ بزرگی رکھی تھی، وہ روب رکھا تھا، وہ جلال رکھا تھا کہ آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ علی کے چہرے کے اندر کرامت ہے. سبحان اللہ. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے، وہ مشہور حدیث پاک جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود روایت کیا ہے، اور آپ نے فرمایا، اور یہ صحیح حدیث پاک ہے، جس نے آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ابا جان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ مسلسل ٹکٹکی لگا کر حضرت علی کے چہرہ پاک کو دیکھ رہے تھے، زیارت کر رہے تھے. اور میں نے جب پوچھا کہ ابا جان کیا بات ہے، آپ مسلسل آنکھ جھپکے بغیر حضور مولا کائنات کالی اور مرتضی شیر خدا کے چہرے کی زیارت کر کال آ گئی. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں شاہد مانچسٹر سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میری طرف سے صاحب بزرگان دین کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنی تھی. مختلف چینلز پہ جو دوسرے طبقہ فکر کے لوگ ہیں جو کلیم کرتے ہیں جمع اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ اپنی مجالس میں جس طرح امام پاک کا یا باقی جتنے بھی بزرگان دین ہستیاں ہیں ان کا نام لیتے ہیں، کچھ اس کے ساتھ ہلکا بات استعمال نہیں کرتے. ایون کہ بی بی پاک جو ہیں جتنی بھی، ان کے نام بھی بڑے عجیب سے طریقے سے لیتے ہیں. کیا یہ محبت ہے یا بیعت بھی ہے؟ اس پر ذرا پلیز بات کیجیے. ٹھیک ہے. آپ کا کوئی اور سوال شاہد بھائی؟ تھینک یو. جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمیں مانچسٹر سے دوبارہ جوائن کیا. جی علامہ صابری صاحب، آپ فرما رہے تھے اس بات کو مختصراً اختصار کے ساتھ مزید اگر میں بیان کر رہا تھا کہ جب حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا ابا جان آپ نے کیوں اس طرح مسلسل آپ ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، تو فرمایا کہ میں نے آقا سرور کائنات وسلم کا فرمان سنا ہے. حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو میں اس لیے ان کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. تو یقیناً جس چہرے کو دیکھنا عبادت ہو
اس چہرے کو اللہ نے یہ عظمت دی ہے، یہ عزت دی ہے، یہ فضیلت دی ہے، کیوں نہ کہا جائے کہ اللہ پاک نے ان کے چہرے کو کرامت عطا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. اگلے ہمارے مہمان اسکالر ہیں علامہ یونس مصباحی صاحب. آپ سے سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب نے، منور شاہ صاحب نے ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا تھا اپنی گفتگو کے دوران، اور اس بات کی طرف میں ابھی آؤں گا، مگر ہماری ایک بہن ہے لندن سے ہمیں جوائن کیا انہوں نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، شاندار جوابات دے رہے ہیں. ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گی کہ جناب امام حسین علیہ السلام کی شباہت کا تو ذکر ہوا ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کس رنگ کا لباس زیبتن کرتے تھے اور کھانے میں انہیں کیا پسند تھا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور ان کا امامہ سیاہ تھا، سبز تھا، سفید تھا؟ میں یہ جاننا چاہوں گی. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اور کوئی سوال آپ کا بہن؟ بس میں یہی پوچھنا چاہوں گی آج کے لیے تو یہی. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. آپ نے ہمیں کل بھی جوائن کیا تھا، ہماری بہن اور لندن سے مسز آصف، اور آپ آج بھی آپ نے ہمیں جوائن کیا، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی لیا جائے گا. علامہ یونس مصباحی صاحب، آپ فرما رہے تھے، جی بات جو ہو رہی تھی، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا اسی سلسلے میں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام، شاہ صاحب چونکہ اس طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ آپ کی شہادت کا اتنا تذکرہ نہیں کیا جاتا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت مشہور و معروف ہے، اس کا تذکرہ بہت عام ہے، اس کا چرچا بہت کیا جاتا ہے، مگر امام حسن علیہ السلام ان کی شہادت کا اتنا چرچا عام کیوں نہیں ہے؟ اور آپ کا وصال، آپ کی شہادت کب ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام حسن رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی شہادت یہ مدینہ شریف ہی میں ہوئی، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر پلا دیا گیا تھا. تو اس کی وجہ سے اس کی روایت مختلف ہے کہ پہلی مرتبہ جب آپ کو زہر پلایا گیا تو آپ نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے استغاثہ کیا تو آپ کو شفا نصیب ہو گئی. اس کے بعد میں دوسری مرتبہ جب آپ کو زہر پلایا گیا تو بھی آپ نے دعا کی تو آپ کو شفا میسر آ گئی. اور تیسری مرتبہ جب آپ کو ہیرا کنی جو ہوتی ہے نا، وہ بہت اس میں پوائزنس ہوتا ہے، تو اس کو پانی میں ڈال کر کے آپ کو پلا دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ کے اندر آنت وغیرہ سب کٹ گئی اور اس کی وجہ سے آپ کی شہادت یعنی آپ شہید ہوئے اور آپ کی شہادت جو ہے زہر دینے کی وجہ سے ہوئی، اور یہ سری شہادت کہلائی. ہمارے بھائی کامران، انہوں نے ہمیں لندن سے جوائن کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی پہلی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ خورشید صاحب اور ساتھ ان کے اور پیر مشہدی صاحب اور منور صاحب، یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے رہنما ہیں. میں یہ ہمارے سب رہنما ہیں، ہمارے سب لیڈر ہیں اہل سنت والجماعت کے. آپ سوال کریں پلیز کامران بھائی. سوال ہے کہ میرا چھوٹا سا مختصر سوال ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام یہ جو ہیں، ان کی جو بیٹے یا بیٹیاں ہیں، اور یہ جو اہل تشیع لوگ کہتے ہیں کہ وہ 12 امام تک سلسلہ ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی اگر آپ روشنی علماء سے، پیر مشہدی صاحب یا علامہ خورشید یا منور صاحب. ٹھیک ہے کامران بھائی، بہت شکریہ. آپ کا کوئی اور سوال؟ جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمیں لندن سے جوائن کیا محترم کامران بھائی، اور آپ نے جو 12 امام ہے اس کی جو ڈاکٹرین ہے، کانسیپٹ ہے، اس حوالے سے، تصور کے حوالے سے سوال کیا. جی حضور. تو زہر دینے کی وجہ سے کس نے زہر دیا اس کے بارے میں کوئی تفتیش نہیں ہو سکی، میرا سوال. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس سلسلے میں دریافت کیا گیا. خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ بتا دیجئے کہ ہم آپ کا قصاص اس سے لیں گے، لیکن حضرت امام حسن نے فرمایا کہ نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، اور آپ نے خود اس کو چھپا دیا. اور کچھ لوگوں نے ان کی بیوی کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، تو ہمارے تاریخ نگاروں نے کہا ہے کہ حضرت امام حسن سے عورتیں اس قدر محبت کرتی تھی کہ یہ کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہو اور وہ آپ کے ساتھ میں اس طرح کی بے وفائی کر سکے. اس لیے وہ غلط الزام ہے. حضرت امام حسن نے جب ظاہر ہی نہیں کیا اور خاندان والوں کو پتہ نہیں چلا تو یہ سری شہادت ہوئی. اس وجہ سے آپ کی شہادت اتنی مشہور نہیں ہوئی. اور آپ کی جو شہادت ہے وہ مدینہ شریف میں ہوئی. 5 ربیع الاول شریف کو آپ کی شہادت ہوئی تھی، اور اس وقت یہ سن ہجری یہ 49 تھا.
اور اس میں آپ کی شہادت آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. اور حضرت امام حسین کی شہادت اس لیے مشہور ہوئی کہ وہ یزید کے مقابلے میں تھے, پورے لشکر نے آپ کے ساتھ میں ظلم کیا تھا اور بھوکے پیاسے آپ کو شہید کیا گیا, اور اس طرح کے جو خونی مناظر وہاں کے تھے وہ اتنے خطرناک تھے کہ اس کی وجہ سے اس شہادت کو زیادہ بات آگے پھیل گئی. اور وہ چونکہ ماشاءاللہ بہت شکریہ علامہ یونس مصباحی صاحب, آپ نے سوال کا بڑا پیارا جواب دیا کہ 5 ربیع الاول کو آپ کا وصال ہوا. ناظرین جن کو یہ معلوم نہیں تھا یہ جان لیں کہ امام حسن علیہ السلام کا وصال 5 ربیع الاول کو ہوا تھا. ہمارے بھائی محسن بھائی انہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو اور آپ کے گیسٹ کو سب کو سلام. جی آپ کی میں نے گفتگو سنی اور دو کوشچنز ہیں میرے, اور ایک میری آپ کو اسٹیٹمنٹ کہہ لیں اس کو. جی جی. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے آیت تطہیر کے بارے میں جو حسنین کے بارے میں ہے بیسیکلی کل بھی فرمایا تھا کہ رجس کا کیا مطلب ہے, کسی نے پوچھا تھا. صحیح. تو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ رجس وہ ہے کہ جو ان سے دور ہو. ہمارے علماء کرام موجود ہیں اور انشاءاللہ العزیز ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ رجس جو ہے یہ کیا ہے, چونکہ آج آپ نے پھر دوبارہ فون کیا. محسن بھائی آپ کا کوئی اور سوال ہو تو کائنڈلی وہ کیجیے گا. ہاں نہیں, وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ سوال نہیں ہے میرا. ٹھیک ہے. میرا یہ ہے کہ جو رجس جو ہے یہ وہ ہے کہ جو ان سے دور ہوگا وہ رجس ہے. یہ قرآن کا آیت اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں ہیں یہ تو دور تھے, تو اس کا مطلب جو بھی ان کے مقابلے میں آئے وہ سب رجس. ٹھیک ہے, آپ کے سوال کی سمجھ آ گئی محترم محسن بھائی. آپ کا نام چونکہ محسن ہے اس لیے ہم نے محترم بھی لگا دیا ساتھ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں سوال کیا, امہ چینل کو جوائن کیا. جی علامہ یونس مصباحی صاحب, میں اب آپ کے ساتھ جو علامہ عرفان شاہ صاحب ہیں ان کی طرف جاؤں گا اور میں ان سے سوال کروں گا کہ حضرت بات چونکہ ہو رہی ہے, عنوان ہے حسنین کریمین بیلوڈ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. حسنین کریمین وہ ذات ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر رسول کو چھوڑ دیتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں کو سجدوں کو طول دے دیتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ رہے تو کیوں اتنی احادیث ان سے مروی نہیں ہیں؟ اگر چلو یہ بات بھی کہی جاتی ہے چونکہ بچپن میں تھے, بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا, مگر یہ سیدہ کائنات سے بھی روایت کر سکتے تھے, حضرت مولا کائنات سے بھی روایت کر سکتے تھے, مگر ایسی روایات ہمیں بہت کم ملتی ہیں, اگر ملتی ہیں صحیحین کے اندر. تو اس کی کیا وجہ ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی